بسم اللہ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحیق المختوم میں آج انشاءاللہ ہم اپنا تھرڈ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، اور اپنا تھرڈ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں آج اس لیکچر میں ایکچولی 2 ٹاپکس کو سم اپ کروں گی۔ 2 ٹاپک میں ایک لیکچر کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گی اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ باذن اللہ تعالی۔ اور اس میں آپ لوگوں کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو اولاد ہیں، خاص طور پہ جو قیدار بن اسماعیل علیہ السلام ہیں، ان سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نسب مبارک ہے وہ سمجھانے کی کوشش کروں گی کہ ان سے کون سے قبائل وجود میں آئے، کس طریقے سے وہ بڑھے پھیلے پھولے، کن کن کا کن کن سے تعلق ہے، اور کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر یہ سلسلہ منتہا ہوتا ہے۔ اور اسی ٹاپک میں، اسی لیکچر میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں آپ کو حجاز کی جو عمارت ہے، جو حجاز کی سرزمین پر جن لوگوں نے پھر رول کیا، جو مکہ کے کسٹوڈینز بنے، موسٹلی ان میں سے آپ جانتے ہیں کہ قریش ہیں، قریش کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا کیا تھا، تو ہم اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے قریش سے، یعنی قریش کے وجود میں آنے سے پہلے یہ جو مکہ کی کسٹڈی تھی کن کے ہاتھ میں تھی، کہاں سے یہ اللہ تعالیٰ نے واپس حقدار کی طرف لوٹائی ہے، جن کا حق تھا اس زمین کے اوپر، جن کا حق تھا اللہ تعالیٰ کے اس عظیم الشان گھر کے اوپر، یعنی بیت اللہ شریف کے اوپر جن کا حق تھا، اللہ نے اصل حقدار تک کیسے اس حق کو پہنچایا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور 2 ٹاپکس ہیں، میں ایک لیکچر میں آپ کو اس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ کر کے۔ ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو دوسری شادی، یعنی ان کا دوسرا نکاح مزاز بن عمر جرہمی کی بیٹی سے ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں 12 صاحبزادے عطا کیے، 12 بیٹوں نے 12 قبیلوں کی شکل اختیار کی، اور سبھی نے مکہ میں بود و باش اختیار کی۔ 12 قبیلے وجود میں آئے، سب کے سب وہیں رہے۔ ان کی معیشت کا جو دار و مدار تھا وہ بیسیکلی ٹریڈنگ تھا، وہ تجارت پیشہ لوگ تھے، زیادہ تر یمن جاتے تھے، مصر جاتے تھے، شام جاتے تھے۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں، بلکہ بعض بیرون عرب بھی پھیل گئے، اور اس طرح آہستہ 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 زمانے کی 20 تاریکیوں میں دب کر رہ گئے، یعنی ان کے نام و نشان آلموسٹ فنش ہو گئے، غائب ہو گئے۔ ہسٹری میں ان کا بہت ریئر کہیں ذکر ملتا ہے، اور میجورٹی کا تو ملتا ہی نہیں ہے۔ صرف نابت اور قیدار اس تمام گمنامی سے مستثنیٰ ہیں۔ نبتیوں کے بارے میں، یعنی نابت کی جو اولادیں ہیں وہ نبتی کہلاتے ہیں، اور نبتیوں کے تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے وہاں کے گرد و باش کے جو جتنے بھی لوگ تھے ان کو اپنا باج گزار بنا لیا، یعنی وہ ان کے انڈر چلتے تھے، ان کی بات سمجھتے تھے، ان کے حکم پر جو کرنا ہوتا تھا کرتے تھے۔ بترا ان کا دارالحکومت تھا، یعنی ان کا کیپٹل بترا تھا، اور کسی کو بھی ان سے مقابلے کتاب نہ تھی۔ لیکن اللہ کا ایک قانون ہے کہ جس کو جتنا عروج ملتا ہے پھر اسی طرح اس کو زوال بھی ملتا ہے۔ تو یہ ایک وقت ایسا آیا کہ رومیوں نے ان پر حملہ کیا اور انہیں بالکل قصہ پارینہ بنا دیا، یہ بالکل ختم ہو گئے، ان کا نام و نشان بھی آلموسٹ ختم ہو گیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے ایک بہت دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد یہ بات ثابت کی ہے کہ آل غسان اور انصار، یعنی یہ جو اوس اور خزرج ہیں جن کو ہم نے فرسٹ لیکچر میں سمجھا تھا، یہ قحطانی عرب نہ تھے۔ یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کی ایک دلچسپ تحقیق ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نابت بن اسماعیل علیہ السلام کی جو بچی کچی نسلیں تھیں نا اس علاقے میں، یہ ایکچولی وہ ہیں، اور یہ مائگریٹ کر کے اوس اور خزرج، یہ یعنی قحطانی عرب، یہ اوس اور خزرج، یہ مدینہ گئے تھے، آل غسان جو شام کے علاقے میں چلے گئے تھے، وہ یہ کہتے ہیں۔ اور ان کی کتاب کا نام ہے ارض القرآن، اور تاریخ ارض القرآن ایکچولی ان کی کتاب کا نام ہے۔ وہ یہ تحقیق کہاں سے استدلال کرتے ہیں، کہاں سے وہ اس چیز کو جو ہے ڈرائیو کر رہے ہیں، وہ ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مدینہ میں انہوں نے بنو اسلم اور اوس اور خزرج قبائل کے ساتھ ایک مکالمہ کیا تھا حضرت حاجرہ سلام علیہا کے بارے میں، اور انہوں نے وہاں ان سے یہ کہا تھا، یعنی بنو اسلم اور اوس اور خزرج سے یہ کہا تھا کہ تلکا امہاتکم یا بنی ماؤ السمائی، کہ وہ تمہاری ماں ہیں، اے آسمان سے برسنے والے پانی کی اولادوں، وہ تمہاری ماں ہیں۔ تو آسمان سے برسنے والا پانی یعنی کہ آسمان سے آنے والا پانی تو زمزم تھا، زمزم آپ کو پتہ ہے معجزاتی نعمت ہے جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا کہ کس طرح آیا تھا۔ تو وہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو اوس اور خزرج ہیں اور یہ آل غسان جتنے بھی تھے جو شام چلے گئے تھے، یہ تمام قحطانی نہیں تھے، ایکچولی نبتیوں کی اولادیں تھے جو بچی کچی نسلیں تھیں۔ بہرحال آپ اگر دیکھنا چاہیں تو تاریخ ارض القرآن میں اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تحقیق کو، ان کی ریسرچ کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارا اس وقت ٹوٹل فوکس ہے قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کی نسل جو مکہ میں ہی پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔
اب ہم اس کے بارے میں سمجھیں گے کہ جو عدنانی عرب کا سلسلہ نسب ہے صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑتے ہیں۔ بعض روایتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے، فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں۔ مگر علماء کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جن کا یہ خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کیا جا سکتا ہے، جس میں سر فہرست سید سلمان سلیمان منصور پوری رحمہ اللہ ہیں، جن کی کتاب ہے رحمۃ للعالمین۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے نا یہ ضعیف ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ان کا کہنا یہاں تک بھی ہے کہ ضعیف کیا، یہ موضوع ہے، یعنی موضوع وہ حدیث ہوتی ہے جو بالکل ہی من گھڑت ہوتی ہے، ضعیف بھی نہ ہو، یعنی ان کی سند ویک بھی نہ ہو، بالکل ہی اپنی طرف سے بنائی ہوئی حدیث ہو۔ تو وہ یہ کہتے ہیں ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان میں بھی 40 پشتیں موجود ہیں۔ بہرحال ماد کے بعد ان کے بیٹے نزار کا دور آیا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد یعنی ماد کی اکلوتی اولاد ہیں۔ ان کا نام نزار اسی لیے رکھا گیا کہ نظر سے ہے، نظر نون زال را، اس سے نزار ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے قلیل، نادر، بہت ہی نایاب، یکتا۔ وہ اکلوتے بیٹے تھے، ان کا نام اس حوالے سے، اس نسبت سے انہوں نے نزار رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے نزار بن معد سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا شجرہ نسب منتہا فرمایا ہے۔ ان کو بہت اونچا مقام ملا ہے، بہت بڑے فقہی امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ یہ نزار بن معد سے ان کا تعلق، ان کی نسل سے ان کا تعلق ہے۔ نزار اپنے والد معد کی ایک ہی اولاد تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نزار کو آگے 4 بیٹے عطا کیے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں ایاد، انمار، ربیہ اور مدر۔ اس حوالے سے یہ جو نزار ہیں ان کی کنیت تھی ابو ایاد یا ابو ربیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 بیٹے اللہ نے ان کو عطا کیے تھے۔ ربیہ اور مدر کو بہت اللہ تعالیٰ نے بڑھایا پھلایا۔ ان کے 2 قبیلے جو تھے ان کی آگے شاخیں بنی، ان کی اولادوں کی اولادیں، بہت ساری اللہ تعالیٰ نے ان کو پراسپیرٹی عطا کی، ان کی اولادیں خوب پھولی پھلی، اور یہ حجاز میں ہی رہے، یہ حجاز کے علاقے میں رہے۔ جیسے ہم نے فرسٹ لیکچر میں سمجھا تھا حجاز کا علاقہ کون سا، جہاں مکہ ہے، مدینہ ہے، طائف ہے، تبوک ہے، ینبوع ہے، جدہ ہے، یہ سارے علاقے جتنے بھی، جہاں تہامہ کے پہاڑ ہیں وغیرہ، یہ تمام علاقہ حجاز کہلاتا ہے، مکہ مدینہ خاص طور پر جو علاقہ ہے۔ یہ تمام کی تمام شاخیں ربیہ اور مدر کی وہیں رہیں۔ چنانچہ ربیہ سے اسد بن ربیہ، عنزہ، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ کے قبائل وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ ان کو ذہن میں آپ اس لیے رکھیے گا، بک ریڈ میں انشاءاللہ یہ تمام نام آپ کو مل جائیں گے، یہ آپ اس لیے ذہن میں رکھیے گا کہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے بہت سارے لنک اور بہت سارے کنیکشن ہوں گے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ ابھی اس کو اچھی طرح دماغوں میں ہم نے کلیئر کر کے پکچر بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے بیٹے جو ہیں نزار کے، جن کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے پراسپیرٹی عطا کی، وہ ہیں مدر۔ مدر کا اصل نام ہے عمر، ٹھیک ہے، ان کا اصل نام عمر ہے، ان کا لقب تھا مدر۔ اور کیوں کہا جاتا تھا ان کو مدر؟ کیونکہ یہ بہت سرخ سفید رنگت کے مالک تھے اور بہت ہی رانائی تھی ان کے چہرے کے اوپر، اس لیے ان کو ان کی سرخ سفید رنگت کی وجہ سے یہ لقب ملا۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ مدر کا مطلب ہوتا ہے سرخ۔ ان کے والد نے جو والد نزار تھے انہوں نے ان کو ترکے میں ہر چیز سرخ دی تھی، سرخ اونٹ دیے تھے، سرخ خیمہ دیا تھا، دینار بھی ان کو سرخ دیے تھے، لہٰذا ان کا لقب ہی مدر پڑ گیا، اصل نام ان کا عمر تھا۔ مدر بن نزار بنو عدنان کی سب سے صاحب ثروت شخصیت ہیں، یہ بہت اہمیت کے حامل تھے، بہت اثر و رسوخ رکھا کرتے تھے۔ اکثریت جو تھی اس دور میں وہ گمراہ ہو چکی تھی، مگر آپ دین حنیف پر قائم تھے۔ ایک چیز میں آپ لوگوں کو بہت امپورٹنٹ یہیں پر ہی بتا دوں تاکہ جب آپ ان شخصیات کو پڑھیں تو ان کا احترام، ان کی حرمت آپ لوگوں کے دلوں میں اور بھی بڑھ جائے، کہ جب بھی ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے بارے میں، آپ کے سلسلہ نسب کے بارے میں پڑھیں تو یہ چیز کلیئر ہونی چاہیے ذہنوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کی ہر لڑی، ہر کڑی شرافت، طہارت، عزت، پاک دامنی اور نیک نامی کا پیکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام آباء و اجداد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امہات یعنی والدہ، تمام نانیاں، تمام دادیاں، سب کے سب نہایت پاکیزہ، نہایت پاک باز اور باوقار لوگ تھے۔ یہ بہت باوقار خواتین تھیں تمام کی تمام۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم سے لے کر میرے والدین کے مجھے جنم دینے تک میرا تمام نسب نکاح کے ساتھ چلا، اس میں زنا کا شائبہ تک نہ تھا، میرا نسب زمانہ جاہلیت کے تمام نسلی عیبوں سے بالکل محفوظ رہا ہے۔ تو یہ تمام جتنی بھی شخصیات ہم پڑھیں گے دیکھیں گے، یہ تمام کی تمام دین حنیف پر تھیں، معزز شخصیات تھیں، ان کا ایک بہت خاص مقام ہے اللہ کی نگاہ میں، ان کو نہایت ادب کے ساتھ پڑھنا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ مدر جو ہیں ربیہ اور مدر، ان کے بارے میں ہم نے دیکھا مدر جو ہیں بیسیکلی ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 اولادیں عطا کی تھیں جو بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئیں۔ مدر کی 2 اولادیں تھیں، ایک کہلائی قیس اعلان بن مدر اور دوسرے کہلائے الیاس بن مدر۔ یہ جو الیاس ہیں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج چلے گی۔ ہم پہلے قیس اعلان بن مدر کو پڑھتے ہیں کیونکہ یہ بھی بہت خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان سے بنو سلیم کا قبیلہ بنا، بنو حوازن کا قبیلہ بنا۔ بنو حوازن وہ قبیلہ ہے جس سے امہات المومنین میں جو ام المومنین ہیں میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق ہے، اور دوسری امہات المومنین میں ایک اور ہماری ماں ہیں، ان کا نام ہے زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی۔ ان 2 ام المومنین کا تعلق، امہات المومنین کا تعلق بنو حوازن سے ہے۔ اور ذہنوں میں رہے بنو حوازن اور بنو ثقیف وہ ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین بھی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنو حوازن کن کی اولادیں ہیں؟ قیس اعلان بن مدر کی۔ یہ آپ کو بک ریڈ میں انشاءاللہ تعالیٰ نام سارے مل جائیں گے، جب میں آپ کو بک ریڈ دوں گی آپ اس میں دیکھ لیجئے گا۔ پھر ان سے بنو غطفان آئے، بنو غطفان سے پھر آگے ابس بنے، زبیان بنے، اشجع بنے، غنی بن عاصر کے قبائل وجود میں آئے وغیرہ، اس طرح سے یہ آگے بڑھے۔ دوسرے بیٹے ہیں مدر کے الیاس بن مدر۔ الیاس بن مدر کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الیاس بن مدر دین ابراہیم کے بہت پکے اور سچے پیروکار تھے۔ یہ گمراہ لوگوں کو ٹوکا کرتے تھے، بدعات اور دین ابراہیم میں رد و بدل کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر یہ کڑی تنقید کیا کرتے تھے۔ تو ان کی اس مستقل تبلیغ کا یہ خاطر خواہ نتیجہ نکلا تھا کہ لوگ جو بہت دین ابراہیم سے دور ہوتے جا رہے تھے وہ بہت بڑی تعداد میں دین ابراہیم میں واپس آ گئے، یعنی یہ خود بھی تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ عربوں کے یہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے، بہت اونچا مرتبہ ہے، اور یہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حج کے موقع پر اونٹوں کی قربانی دی تھی۔ تو دیکھیں کتنی عظمت ان کو حاصل ہے، اور یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر جو شجرہ نسب ہے، شجرہ مبارک ہے، اس میں ان کا ایک خاص مقام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ مبارک جا کے ملتا ہے۔ الیاس بن مدر سے جو قبیلے بنے تھے ان میں بنو تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ یعنی بنو مدرکہ کے قبائل بنے تھے، اور بنو خزیمہ کے قبائل بنے تھے۔ ابھی جو خزیمہ تھے نا، بنو خزیمہ، یہ 2 ہیں، ایک بنو اسد بن خزیمہ ہے اور ایک کنانہ بن خزیمہ ہے۔ بک ریڈ میں آپ کو یہ دونوں ملیں گے۔ میں آپ کو صرف اس کی جو ایڈیشنل جو انفارمیشن ہے وہ دے رہی ہوں، آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ انفیکٹ میں آپ کو ایک سلائیڈ بھی دے دوں گی جس میں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پورا شجرہ مبارک ہے معاد بن عدنان سے لے کر، وہ میں نے یہاں سلائیڈ میں بھی آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں۔ میں آپ کو، آپ یہاں سے بھی اس کو کافی حد تک ریلیٹ کر سکیں گے، سمجھ سکیں گے۔ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن آپ اپنے نوٹس میں لکھتے جائیے۔ خزیمہ 2 ہیں، بنو خزیمہ سے 2 اولادیں بنی۔ ایک بنو اسد تھے جو کہ یہ جو کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا، واقعہ کربلا آپ سب کو معلوم ہے، یہ بنو اسد وہی ہیں جنہوں نے جا کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام جو دیگر شہدائے کربلا تھے ان کو جا کر کفن بھی پہنایا تھا اور تدفین بھی کی تھی۔ یہ یہ تیمہ کے علاقے میں رہا کرتے تھے، اور تیمہ جو ہے یہ کوفہ سے 5 دن کی مسافت پر ہے۔ تو یہ بہت خاص قبیلہ ہے، اس اعتبار سے اس کو ایک اعزاز ملا، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز عطا کیا۔ یہ بنو اسد وہی ہیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، انشاءاللہ اس پہ کبھی اور بات کریں گے۔ بہرحال بنو اسد بن خزیمہ، اور دوسرے جو بنے تھے بنو خزیمہ سے وہ کنانہ بن خزیمہ ہیں۔ الیاس بن مدر کے بچوں نے 3 قبائل بنائے، بنو تمیم بن مرہ، بنو تمیم کہہ لیں آپ اس کو، بن مرہ تو ظاہر ان کے والد سے ہے، بنو تمیم، بنو مدرکہ اور بنو خزیمہ۔ بنو خزیمہ سے 2 بنے، 2 قبائل وجود میں آئے، ایک بنو اسد جن کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا بنو اسد کون ہے، کربلا میں ان کا خاص اہم کردار ہے، اور دوسرے کنانہ بن خزیمہ۔ یہ کنانہ بن خزیمہ جو ہیں ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص منسوب ہیں۔ کنانہ بن خزیمہ کے قبائل، بہت سارے قبائل وجود میں آئے کنانہ بن خزیمہ سے۔ کنانہ بن خزیمہ کے اصل میں 6 بیٹے تھے، جن میں سے جو نضر بن کنانہ ہیں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسلک ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نضر بن کنانہ سے ہیں۔
اب میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑی سی ڈیٹیل ان کی بتاتی ہوں. دیکھیں ہم سلولی اینڈ گریجولی اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شجرے کی طرف آ رہے ہیں. سمجھنے ضروری ہیں, قبائل سب ذہن میں رکھنے ہیں. نضر یہ کیوں کہلائے؟ ان کا اصل نام تھا قیس بن کنانہ. قیس ان کا اصل نام تھا. ان کو نضر اس لیے کہا جاتا تھا, یہ بے انتہا خوبصورت شخص تھے. ان کی خوبصورتی کی وجہ سے, ان کے حسن و جمال کی وجہ سے انہیں نضر کا لقب ملا تھا. اور نضر بن کنانہ کے بیٹے, میں نے آپ کو یہ سلائیڈ کے اندر یہ چیز بتائی ہے, بک میں تھوڑا اختصار کیا ہے انہوں نے, مولانا نے تھوڑا اختصار کے ساتھ بتایا ہے. میں آپ کو یہاں اپنے ورڈز میں سمجھا رہی ہوں, آپ لوگ اس کو پلیز لکھ لیجئے کیونکہ یہ چیز آپ لوگوں کو بہت کفایت کرے گی. نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں مالک بن نضر, اور مالک بن نضر جو ہیں یہ بیسیکلی ان کی کنیت ہے ابو حارث. ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹے عطا کیے تھے, ایک کا نام تھا فہر اور دوسرے کا نام تھا حارث. یہ جو فہر بن مالک یعنی مالک نضر بن کنانہ کے بیٹے ہیں مالک کے 2 بیٹے تھے آگے, فہر اور حارث. فہر بن مالک جو ہیں ان کی کنیت ہے ابو غالب, کیونکہ اللہ نے ان کو بیٹے عطا کیے تھے. ان کے 3 بیٹے تھے, ایک کا نام غالب تھا, ایک کا نام محارب تھا, ایک کا نام حارث تھا. غالب کی وجہ سے فہر کی جو بنی تھی بیسیکلی, جو ان کی جو کنیت تھی وہ ابو فہر کی, غالب کی وجہ سے کنیت ابو غالب کہلائی تھی. غالب کی اولاد میں لوئی بہت نمایاں تھے, اور ان کی اولاد میں اللہ نے کعب اور بنو عامر کو بہت شہرت عطا کی تھی. بنو کعب اور بنو عامر بہت مشہور ہوئے. بنو عامر سے ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق ہے. سبحان اللہ العظیم. دیکھیں آپ امہات المومنین کو بھی دیکھیں کہ وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کا حصہ ہیں, اور اسی طریقے سے چلتی آ رہی ہیں, یعنی خاص قریش کی ہی طرف سے چلتی آ رہی ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں, ہم نے یہاں فہر کا ذکر کیا ہے, تو اب یہاں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ جو بیسیکلی لقب ہے قریش, یہ کن کا لقب ہے؟ یہ ہے فہر کا لقب. یہ جو فہر بن مالک ہیں, مالک کے بیٹے فہر ہیں, ان کا لقب ہے قریش. حجاز کی لغت میں قریش ایک عظیم جانور کو کہتے ہیں. بعض علماء کے مطابق وہ ایک وہیل مچھلی ہے, بعض علماء کے مطابق وہ ایک بہت بڑا, بہت جائنٹ ایک جانور ہے جو سب کو مغلوب کرتا ہے, لیکن کسی سے مغلوب نہیں ہوتا, سب پر غالب آتا, سب کو نگل جاتا ہے, لیکن خود کسی سے کبھی مغلوب نہیں ہوتا, ہمیشہ غالب رہتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ شان قریش کو عطا کی تھی. جب قریش کفار کے حمایتی تھے تو بھی سب کے سردار تھے اور سب پر غالب تھے. اور جب انہوں نے اسلام کی دعوت پر لبیک کہا, جب قریش نے اسلام قبول کیا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حمایت میں آئے, ان کے بہت سارے بیٹے اور ان کی اولادیں اور ان کی اولادیں جو قریش سے تھیں, تو وہ بھی سب کیا رہے؟ غالب رہے, کسی سے مغلوب نہیں ہوئے. تو چاہے یہ اچھائی میں چاہے برائی میں, جن بھی معاملات میں آپ قریش کو پائیں گے, قریش کو ہمیشہ آپ غالب پائیں گے. قریش کبھی کسی سے مغلوب نہیں ہوئے, اس وجہ سے انہیں لقب ملا قریش, غالب کو, ان کو فہر کو. لفظ قریش کی ایک اور بھی بہت ساری توجیحات ہیں. تو ایک توجہ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ قریش تقریش سے ماخوذ ہے, جس کے معنی ہیں تفتیش کرنا, جانچ پڑتال کرنا. قریش دوسروں کی ضروریات کے بارے میں تحقیق اور جانچ پڑتال کیا کرتے تھے تاکہ انہیں پورا کر سکیں, اور یہ اللہ کا ایک بہت خاص احسان ہے, یہ اللہ کی ایک بہت خاص مہربانی ہے. یہ اللہ جس کو چاہے عطا کرتا ہے, یہ اللہ کا ایک بہت کرم ہوتا ہے جو قریش کے اوپر تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت فخر کیا کرتے تھے اپنا قریش ہونا بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے اپنے لیے. یہاں سے ایک بات میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ڈسکس کروں گی کہ آگے بڑھنے کے لیے اور دوسروں کی مدد کرنے کے لیے یہ جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا, یہ بہت خاص اہمیت کا حامل ہے. آپ کسی کو نقصان میں دیکھیں, کسی کا نقصان ہو رہا ہو تو یا کسی کو مشورہ درکار ہو, کسی کو مورل یا فائنینشیل نیڈ ہو, کہیں پر بھی کسی بھی جگہ, چاہے آپ کے ورک پلیس پہ ہو, چاہے آپ کی فیملی میں ہو, چاہے مسجد میں ہو, مدرسے میں ہو, آپ کے نیبرہڈ میں, محلے میں ہو, کہیں ہو, آپ کے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے اگر مجھے علم دیا ہے تو میں علم کے لحاظ سے آگے بڑھوں, اس کی مدد کروں. اللہ نے مجھے مال دیا ہے تو میں مال کے اعتبار سے اس کی مدد کروں. اللہ نے اگر مجھے سربراہی عطا کی ہے, یعنی میں فیملی میں بڑا ہوں, فیملی کا سربراہ ہوں, یا میں کسی بھی درجے میں کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں, تو مجھے آگے بڑھنا چاہیے. چٹکیوں میں معاملے کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے, مدد کرنی چاہیے, لوگوں کے معاملات سے با علم رہنا چاہیے, جو آپ کی سراؤنڈنگ میں ان کے بارے میں جانیں. اور یہ جوہر اتنا بڑا جوہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو عطا نہیں کیا ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی عطا کیا ہے. سورہ نمل میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر ایک وادی سے گزرے تھے, جسے وادی نملہ کہا گیا ہے, سورہ نمل میں اس کا ذکر ملتا ہے. تو آپ جانتے ہیں نا کہ ایک چونٹی نے باقی چونٹیوں کو بچایا تھا,
اس چونٹی کے بارے میں سبحان اللہ العظیم، میں آپ کو عربی گرامر نہیں پڑھا رہی ہوں، میں صرف آپ کو ایک پوائنٹ بہت امپورٹنٹ بتا رہی ہوں کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ قالت نملتن، یعنی اس چونٹی نے کہا، چونٹی کون تھی؟ نملتن، وہ ان نملہ نہیں تھی، وہ نملتن تھی، یعنی وہ ایک نکرہ تھی، وہ ایک ان نون چونٹی تھی، کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتہ، قرآن نے بھی اس کو نملتن ہی بتایا۔ اس ان نون چونٹی نے جب لشکر کو آتے دیکھا تو اس نے اعلان کیا اپنی باقی ساتھیوں کو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، جلدی 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 اپنے اپنے بلوں میں چلی جاؤ۔ فی الفور سب اسی وقت آن دی اسپاٹ جو ہیں وہ سب اپنے اپنے بلوں میں چلی گئیں۔ اس نے اپنی استطاعت کے مطابق سب کو آگاہ کر دیا، ورنہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر ان سب کو روند دیتا۔ وہ سب اپنے اپنے بلوں میں چلی گئیں۔ سلیمان علیہ السلام یہ دیکھ کر مسکرائے، وہ جو جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، اللہ نے ان کو یہ بہت خاص اعزاز دیا تھا، وہ تمام مخلوقات کی زبان سمجھتے تھے، انہیں سنائی دیتی تھیں، سمجھ آتی تھیں۔ اللہ نے سب چیزیں ان کے تابع کی تھیں کہ ہوائیں، جانور، جنات، سمندر، پانی وغیرہ، پرندے، یہ تمام ان کے تابع تھے۔ تو ان کو اس ایک چونٹی کے اس عمل کے اوپر اتنا پیار آیا کہ وہ مسکرائے، اور اللہ کو اس چونٹی کا یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ دیکھیں رہتی دنیا تک کا انسان اس معصوم چونٹی جو کہ نملتن ہے، وہ ایک نکرہ انون چونٹی تھی، وہ سردار نہیں تھی، وہ کوئی وہاں کی سربراہ نہیں تھی، اس کو کسی بہت بڑے اللہ نے رینک کا نہیں بتایا کہ بڑی وہ ان کو لیڈر تھی، ان کو لیڈ کر رہی تھی، یا وہ ان کی بہت بڑی وہ تھی، کوئی ان کی ایک گارڈین تھی، وہ نہیں تھی، نہ وہ ٹھیکیدار تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ مرتے ہیں تو مریں، اس نے ایسا نہیں سوچا، اس نے ایسا نہیں سوچا کہ میرا کیا دخل ہے بیچ میں کیوں ان کے معاملات میں بولوں، ان کا پرسنل میٹر ہے، وہ خود ہی دیکھ لیں گے، خود ہی حل کر لیں گے، بچنا ہوگا بچ جائیں گے، میں اپنی جان بچاؤں، میں بھاگوں نہیں۔ وہ بہت حساس تھی، اس کا دل زندہ تھا، اس کا ضمیر زندہ تھا، اس نے یہ نہیں سوچا مریں گے تو مریں گے، میں کون سا ان کی محافظ لگی ہوں، میں کون سا ان کی لیڈر لگی ہوں۔ اگر آپ کے پاس حساسیت ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، آپ کے پاس اثر و رسوخ ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے مالی استطاعت دی ہے، کسی قسم کی بھی آپ کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ضرور کریں، ضرور آگے بڑھیں۔ اس بات سے اللہ بہت راضی ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو خالص کرے، اللہ ہمیں صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ توفیق اور اپنی رضامندی بھی عطا کرے کہ ہم اصلاحی معاشرہ کے لیے کوئی کام کر سکیں، ہم دین کی خدمت کے کاموں میں آگے بڑھ سکیں۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کرنے کے لیے چن لے، آمین یا رب العالمین۔ یہاں یہ بات آپ لوگوں سے کرنی اس لیے ضروری تھی کیونکہ قریش کا یہ عمل ان کا لقب بننے کے لیے، ان کا اعزاز بننے کے لیے بڑی اہمیت کا حامل تھا۔ آپ لوگوں سے اس لیے میں نے یہ پوری بات کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہم قریش کا لقب قریش کو کن کو ملا؟ فہر بن مالک کو ملا، ٹھیک ہے؟ فہر کو یہ لقب عطا ہوا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے فہر کی اولادوں میں سے بنو کعب اور بنو عامر اور وہ سب ہم نے ابھی پڑھا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آگے مزید ان کے جو ہیں بنتے گئے، بہت سارے قریش کے ڈفرینٹ شاخیں ان کی آتی گئیں۔ قریشی مشہور شاخیں جو قریش کی ہیں ان میں جمعہ، سہم، عدی کون ہیں؟ جن سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، ٹھیک ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی سے اسی قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ یہ عدی اور مخزوم وہ ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، جو قبیلہ مخزوم ہے ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی، مشہور نام تھا ان کا فاطمہ، اور اصل نام ہے ان کا عاتکہ بنت ابی وہب بن عمر بن عائد۔ مخزوم قبیلے سے ان کا تعلق ہے۔ پھر یہ تیم جو ہیں یہ غالب بن فہر کی اولادوں میں سے ہیں یہ تیم، اور تیم جو ہیں یہ بیسیکلی ان میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تیم قبیلے سے کعب کے بیٹے ہیں مرہ، ان سے تیم قبیلہ بنا ہے ایکچولی، ٹھیک ہے؟ تو ابھی ہم نے اوپر پڑھا ہے نا کہ کعب جو ہیں یہ ان سے آئے تھے، یہ جو بیسیکلی لوئی ہیں، غالب کی اولاد لوئی، ان سے بنو کعب بنے تھے، تو بنو کعب کی اولادوں میں سے مرہ ہیں، اور مرہ کی اولاد ہیں تیم سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے، اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ پھر انہی کے بیٹے ہیں یقظہ، ان سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بنو تیم کا بہت خاص یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ پھر زہرہ بن کلاب، ٹھیک ہے؟ زہرہ جو ہیں یہ وہ قبیلہ ہے جو کہ بیسیکلی کن کا ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ بیسیکلی آپ اس چیز کو سمجھے گا، یہ آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کعب جو ہیں یہ بنو کعب، ان کے بیٹے تھے مرہ، ٹھیک ہے؟ مرہ بن کعب، اور مرہ بن کعب کے جو بیٹے ہیں وہ کلاب ہیں،
مرہ کے بیٹے کلاب ہیں، اور کلاب اصل میں کلاب کا اصل نام ہے حکیم. ایک روایت میں آتا ہے ان کا نام ہے مہذب، اور ایک روایت میں آتا ہے ان کا نام ہے عروہ. کلاب کا نام، ان کے یہ 3 نام آتے ہیں، روایات میں آتے ہیں. لیکن ان کی کنیت ہے ابو زہرہ. ان کی کنیت ابو زہرہ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک قصی بن کلاب اور ایک زہرہ بن کلاب. زہرہ بن کلاب جو ہیں، ان سے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ بی بی آمنہ بنت وہب کا نسب مبارک ملتا ہے جا کے. تو یہ بنو زہرہ جو ہیں یہ بھی کن کی نسل سے ہیں؟ یہ بنو کلاب کی نسل سے ہیں. دوسرے ہیں قصی بن کلاب. ٹھیک ہے، قصی بن کلاب کا انشاءاللہ تعالیٰ بھی آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی. کلاب انہیں کیوں کہا جاتا ہے؟ کلاب ان کا لقب کیوں پڑا جبکہ ان کا اصل نام تو حکیم تھا یا عروہ یا مہذب ان کا یہ اصل نام تھا؟ کلاب انہیں اس لیے کہا جاتا ہے، کلاب کلب کی جمع ہے، اور کلب کا معنی ہوتا ہے کتا یا کاٹنے والا درندہ. ان کا لقب یہ اس لیے تھا کیونکہ کتوں کے ذریعے شکار کرنے کے شوقین انسان تھے. دوسری وجہ جو ہے یہ بیان کی جاتی ہے کہ کلاب آسمان پر ستاروں کے ایک مجموعے کا نام بھی ہے. تیسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وادی کے پانی میں جو پہلا اضافہ ہوتا ہے نا، یعنی کسی جگہ کسی وادی میں پانی ہے اور وہاں پر ایک ریلا آیا ہے، نیا اضافہ ہوا ہے پانی میں، اسے بھی کلاب کہا جاتا ہے. چوتھی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اسی طرح سے گھوڑے کی جو پیٹھ ہوتی ہے اس پیٹھ پر خط کی صورت میں ابھری ہوئی ایک ہڈی ہوتی ہے، اسے بھی کلاب کہا جاتا ہے. تو یہ جو بھی وجوہات ہیں، ان کا لقب جو تھا وہ کلاب تھا، مرہ کے بیٹے تھے، اور اصل نام ان کا حکیم تھا یا مہذب تھا، اور یہ تمام دین حنیف پر ہی تھے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اتنا عجیب ان کو جو ایک لقب ملا ہے، اس کے بارے میں ایک عرابی ابو رقیش، اس کا لقب بھی کلابی تھا. ان سے پوچھا گیا، وہ عرابی تھے، بدو تھے، ان سے پوچھا گیا کہ تم اپنے بیٹوں کے نام اس طرح کے کیوں رکھتے ہو؟ کلب، زیب کا مطلب ہوتا ہے بھیڑیا، یعنی اس وقت عرب میں نا اس طرح کے ناموں کا ٹرینڈ تھا. تو ان سے پوچھا گیا کہ اور جبکہ تم لوگ اپنے غلاموں کے نام بڑے اچھے اچھے رکھتے ہو، جیسے رباح، مفید، مرزوق یعنی آسودہ حال وغیرہ. تو انہوں نے بڑا مزے کا ایک جواب دیا، بڑا دلچسپ ان کا جواب تھا. وہ کہنے لگے کہ ہم غلاموں کے نام اپنے لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوں، اور اپنے بیٹوں کے نام دشمنوں کے لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوں. تو یہاں سے ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ مجھے سمجھ میں آتا ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی ڈسکس کرنا چاہوں گی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دے کے فرمایا ہے اپنی امت کو کہ اپنی اولادوں کے نام خوبصورت رکھو، کیونکہ وہ ان کی شخصیتوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اس دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں، اس دور میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جاتا تھا، اور خاص شخصیتوں پر اثر انداز ہونے کے لیے ناموں کو تجویز کیا جاتا تھا، ناموں کو رکھا جاتا تھا. تو اپنی اولادوں کے نا ہمیں نام بہت خوبصورت رکھنے چاہیے، یہ ان کی شخصیتوں کو نکھارنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. چلیے، ہم قصی بن کلاب تک آ چکے ہیں. قصی جو ہیں ان کے خاندان 3 ہیں. قصی بن کلاب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شجرہ نسب میں ان کا ذکر مبارک ملتا ہے، اور ان کی بہت خاص اہمیت ہے. قصی کا ذکر ابھی انشاءاللہ تعالی ہم آگے کریں گے. یہ بہت فیسینیٹنگ پرسنالٹی ہیں، بہت خاص پرسنالٹی ہیں، ان کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا. قصی بن کلاب کے اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹے انہیں عطا کیے تھے. ان کے 3 بیٹے ہیں، ان سے 3 خاندان وجود میں آئے تھے. ایک تھے عبد الدار، ایک تھے اسد بن عبد العزیٰ جن سے بنو اسد اور حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بی بی کے سگے بھتیجے تھے. کن سے تھے یہ؟ اسد بن عبد العزیٰ، یعنی عبد الدار کا خاندان، اسد بن عبد العزیٰ کا خاندان، اور عبد مناف کا خاندان. یہ کن سے آیا ہے؟ قصی بن کلاب سے. تو قصی بن کلاب بہت اہم شخصیت ہیں، اور ان کے جو بیٹے عبد مناف ہیں، عبد مناف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے. ٹھیک ہے، چلیں. جو قصی کے 3 بیٹے ہیں ان میں عبد مناف کو اللہ تعالیٰ نے آگے 4 بیٹے دیے تھے. ٹھیک ہے، ہم عبد الدار کے بارے میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے، اسد بن عبد العزیٰ کے بارے میں بھی پڑھیں گے، لیکن خالصتاً کیونکہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں تو عبد مناف پہ ہم فوکسڈ ہیں. عبد مناف کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے تھے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے تھے. بک ریڈ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پہلا جو خاندان ہے وہ ہے عبد شمس کا. ان سے بنو امیہ ہیں. یہ جتنے بنو امیہ ہیں، یہ اموی جتنے بھی ہیں، یہ عبد شمس کی اولاد ہیں. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام عبد شمس سے جا رہے ہیں، یہ ان کی نسل سے چل رہے ہیں. یعنی یہ بہت قریب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے چچا زاد ہیں، انہی کے تایا زاد ہیں، انہی کے بھائیوں میں، ان کے کزنس میں، مطلب یہ سب شامل ہیں.
دوسرے بیٹے تھے نوفل. تیسرے بیٹے ہیں مطلب. ہی از ناٹ عبد المطلب, ہی از مطلب. عبد المطلب کا ذکر انشاءاللہ آگے آئے گا. یہ مطلب ہیں. اور چوتھے بیٹے ہیں ہاشم. مطلب اور ہاشم, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے نا, ان کو لقب دیا جاتا ہے ہاشمی, مطلبی. وہ انہی وجوہات کی بنا پر دیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی کہ عبد مناف کے 4 بیٹے ہیں, عبد شمس, نوفل, مطلب اور ہاشم. ہاشم کی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب فرمایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ یہ جو ہاشم بن عبد مناف ہیں, ان سے پھر حضرت عبد المطلب بن ہاشم تشریف لائے ہیں, اور ان سے پھر حضرت عبداللہ بن عبد المطلب تشریف لائے ہیں, اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہور پذیر ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا, پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا, اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا, پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا, اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان اور حیوان دو ہی مخلوقات بنائی تھی, جنات بنائے تھے, انسان بنائے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کے گروہ میں پیدا فرمایا, بہترین گروہ میں پیدا فرمایا, پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے ایک اچھے گروہ کے اندر رکھا. اور شارحین حدیث یہ کہتے ہیں کہ یہ اولاد اسماعیل اور اولاد اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو 2 گروہ بنائے ہیں انسانوں میں بھی, جو 2 گروہ بنے ان میں زیادہ اچھے گروہ میں یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں رکھا. پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر چنا, یعنی قریش. یہاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بیان ہے وہ قریش سے متعلق ہے. اور پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں پیدا کیا, یعنی کہ جو حضرت عبداللہ کا گھرانہ ہے, حضرت عبد المطلب کا گھرانہ ہے, ٹھیک ہے, اس میں ان کو پیدا فرمایا. لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں. سبحان اللہ العظیم. بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئی. چنانچہ پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ بک میں دیکھیے گا یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ قبائل یہ کہاں کہاں کس کس طرح سے پھیلے ہیں, کہاں کہاں رکے ہیں, کہاں کہاں رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کے بارے میں آگے پڑھیں گے. مطلب جو کچھ بھی ان کے بارے میں وہ بک میں آپ کو مل جائے گا. بنو تمیم کے خاندان کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ بنو تمیم کے خاندان جو ہیں, جہاں یہ بک میں آپ دیکھیے گا, چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے, بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے, اور بنو تمیم کے خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا. یہ بنو تمیم جو ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث شریف میں ان کی بہت مذمت بھی فرمائی ہے اور ان کی بہت تعریف بھی فرمائی ہے. یہ دجال پر سب سے بھاری پڑیں گے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظ مبارک ہیں کہ یہ قبیلہ, یہ خاندان دجال پہ بہت بھاری پڑے گا. اور آج کل یہ بنو تمیم جو ہیں یہ تیونس کے جزائر پہ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں. واللہ اعلم. بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا, اس کے مرکز میں ہجر میں سکونت پذیر ہوئے, اور یہ تمام, ٹھیک ہے. بنو تمیم کے بارے میں بھی آپ جانیے گا. بنو سلیم کے بارے میں یہاں بتایا ہوا ہے بک میں آپ کو تھوڑا جلدی بتا رہی ہوں. بنو سلیم جب آپ بک میں پڑھیں گے, بنو سلیم وہ ہیں کہ روایات میں آتا ہے کہ بنو سلیم کے پاس اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قراء کی بہت بڑی تعداد, تقریباً 70 قراء کو ان کی طرف تبلیغ کے کام کے لیے بھیجا تھا. تو بنو سلیم نے ان کو دھوکے سے قتل کر دیا تھا. 70 کی تعداد میں تھے وہ قراء, بہت بڑی تعداد تھی. بنو سلیم نے انہیں دھوکے سے قتل کر دیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا رنج پہنچا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں, آپ نے 40 روز تک ان کے لیے بد دعا فرمائی تھی. آپ کا اتنا دل خراب ہوا تھا بنو سلیم کی اس حرکت سے. انہوں نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے. ان کا مسکن وادی القریٰ سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرہ بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بنو ثقیف نے طائف کو وطن بنایا. بنو حوازن مشرق کی وادی اوتاس کے گرد رہے, ان کا مسکن بصرہ تھا وغیرہ. یہ ثقیف اور حوازن ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب غزوہ حنین پڑھیں گے اس میں ان کا ذکر آئے گا. بنو اسد جن کا میں نے بتایا کہ وہ کوفہ کے قریب رہتے تھے, تیمہ کے علاقے میں, ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں پیچھے, میں نے آپ کو ذکر ان کا کر دیا. تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے تھے, یعنی بنو کنانہ جو خالصتاً نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ تھا, یہ کہاں رہ گئے تھے؟ تہامہ کے علاقے میں رہ گئے تھے. یہ قرشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی. یہ لوگ بالکل بھی جو ہے وہ کسی لیڈر کے انڈر نہیں تھے, ان کی کوئی شرازہ بندی نہیں تھی.
بالکل بکھرے بکھرے سے تھے، بالکل ڈفرینٹ الگ الگ ٹولیوں میں تھے۔ پھر کیا ہوا کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا اور قصی بن کلاب ابھر کر منظر عام پر آئے اور قریشیوں کو متحد کیا، شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہراور کیا۔ تو یہ سبحان اللہ العظیم انشاءاللہ میں اب آپ کے ساتھ جو ہے تھوڑا سا اس کو ذکر کروں گی۔ میں آپ کو جو کہہ رہی تھی کہ ہم انشاءاللہ تعالی حجاز کے بارے میں پڑھیں گے کہ یہ اصل کے پاس کس طریقے سے واپس آئیں گے تمام چیزیں جو کہ بکھری ہوئی تھیں، چھنی ہوئی تھیں۔ تو ابھی میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی اس کو شیئر کرتی ہوں اور پھر میں اپنے ٹاپک کو یہاں پر اینڈ کرتی ہوں۔ حجاز کی عمارت کے بارے میں ہم جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم یہیں سے بات کو شروع کریں گے کہ ہم یہ اچھی طرح جانتے ہیں، ہمیں یہ بات بالکل اچھی طرح پتہ ہے کہ حجاز میں یعنی کہ مکہ کی جو بیت اللہ شریف کی جو متولیت تھی وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صاحبزادگان کے پاس تھی، ٹھیک ہے، نابت اور قیدار کے پاس، یا پھر قیدار اور نابت دونوں میں سے کسی ایک کے پاس تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 137 سال کی عمر عطا فرمائی تھی۔ اس وقت تک آپ مکہ میں آباد تھے، مکہ کی جتنی بھی کسٹڈی تھی سب آپ کے پاس تھی۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ کے بیٹوں کو یہ چیز جو ہے وہ عطا ہوئی اور یکے بعد دیگرے وہ مکہ کے والی بنے۔ ان کے بعد ان کے نانا جو مزاز بن عمر تھے، جرہمی تھے، ہم جانتے ہیں وہ جرہم قبیلے سے تھے۔ تمام مکہ کی جتنی سربراہی تھی نا وہ بنو جرہم نے اپنی طرف منتقل کر لی، وہ بنو جرہم نے اپنی طرف لے لی۔ بنو جرہم جو ہیں وہ کئی عرصے تک تقریباً 2100 سال تک بنو جرہم نے مکہ کی جتنی بیت اللہ شریف کی جو وہ تھی، جتنی بھی اس کی جو کسٹڈی تھی، جو بھی ان کی خدمات تھیں، سربراہی وغیرہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھی، ان کے پاس رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بہت باوقار مقام پہ تھی، ان کا بہت اونچا مرتبہ تھا، لیکن اقتدار و اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ دن پہ دن گزرتے گئے، سالوں پہ سال گزرتے گئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گوشہ گمنامی سے نکل ہی نہ سکی، وہ نکل ہی نہیں پائی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرم کی طاقت کمزور پڑ گئی۔ یہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ٹاپک میں بتاؤں گی، اس کو آپ یہیں روکیے گا، یہ چیز ہم انشاءاللہ تعالیٰ جب سمجھیں گے، جب ہمیں یہ پوری پکچر کلیئر ہو جائے گی۔ یہ جو ریلیجس انسیڈنٹس ہوئے تھے نا، جن میں انشاءاللہ اصحاب الاخدود کا واقعہ اور اصحاب فیل کا واقعہ اور یہ بخت نصر نے کیوں حملہ کیا تھا، یہ کیا ہوا تھا، یہ سب انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بعد میں بتاؤں گی۔ بک ریڈ میں آپ پڑھیے گا لیکن کنفیوز ہوئے بغیر پڑھیے گا، کیونکہ یہ چیزیں فی الحال میں یہیں پہ روک رہی ہوں۔ پکچر ہم ابھی قیدار کی اولادوں کی ہی چلا رہے ہیں، یہ پکچر ہم انہی کی کلیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بہرحال ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا کہ بخت نصر نے حملہ کیا تھا، جرہم جو تھے ان کی حالت خراب ہو گئی تھی، وہ تنگ دست ہو گئے تھے، ان کے حالات خراب ہو گئے تھے۔ تو اس تنگ دستی اور حالات کی جو خرابی تھی اور ان کا جو اکنامکلی جو بیڑا غرق ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ جو بیت اللہ شریف پر جو زائرین آیا کرتے تھے بیت اللہ شریف میں حج کرنے کے لیے، ان کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کرنا شروع کر دیں اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی دریغ نہ کیا۔ بنو عدنان جو تھے، جو کہ ظاہر سی بات ہے ان کے نواسوں میں تھے، ان کا پورا خاندان تھا، وہ دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ننھال کے لوگ جو ہیں یہ بہت غلط حرکتیں کر رہے ہیں، وہ اندر ہی اندر ان کی حرکتوں پر کڑتے تھے، بھڑکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ بنو خزاعہ کو اپنے ساتھ ملایا۔ اچھا، بنو خزاعہ جو تھے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ بنو خزاعہ جو تھے یہ مرہ زہران میں آ کے رکے تھے، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا قحطانی عرب تھے، مرہ زہران میں آ کے انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، اور یہ مکہ کے لوگوں پر نظر رکھا کرتے تھے، یہ دیکھا کرتے تھے کہ جرہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں۔ فرسٹ لیکچر میں یہ بات ہم نے پڑھی تھی۔ تو یہ جو بنو عدنان تھے نا، انہوں نے اپنی بنو جرہم سے جو نفرت تھی اس کا اظہار باقاعدہ جب کرنا شروع کیا تو اس چیز کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ بنو خزاعہ نے۔ بنو خزاعہ نے دیکھا کہ جب یہ عدنانی قبیلے جو ہیں یہ بہت زیادہ آپس میں یعنی عدنانی جو ہیں پسند نہیں کر رہے ان کی حرکتوں کو، تو انہوں نے بنو بکر کو، یعنی عدنانی قبیلے میں سے اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے بنو بکر بن عبد مناف بن کنانہ، یعنی آپ سمجھ لیں کہ بنو بکر جو تھے بیسیکلی، بنو بکر کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا اور جرہم کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ جرہم کو انہوں نے خوب ان کی دھلائی کری، ان کو اقتدار سے نکال کر وہاں پر خود قبضہ حاصل کر لیا کہ انہوں نے بنو خزاعہ نے۔ یہ واقعہ 2 صدی عیسوی کے وسط کا ہے، ٹھیک ہے۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کے کنویں میں کیا حرکت کری کہ زمزم کے کنویں کو انہوں نے بند کر دیا۔ جا تو رہے تھے، بہت دکھ تھا ان کے دلوں میں، بہت تکلیف تھی اس بات کی، انہیں غم تھا کہ ہماری قسمت نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور ہمیں اجاڑ پھینکا اور بڑا برا ہوا، ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہوا۔ وہ بہت عرصے سے وہاں رہ رہے تھے، ایک حکومت تھی ان کے ہاتھ میں، ایک بادشاہت تھی ان کے ہاتھ میں، یعنی اپنے طور پر ایک بہت سرداری تھی، اونچا مقام تھا، مکے کی تولیت تھی ان کے ہاتھ میں۔ انہیں دکھ بہت ہوا اس بات کا، لیکن جاتے جاتے غلط حرکت کیا کر کے گئے کہ انہوں نے جو زمزم کا کنواں تھا اس کو بند کر دیا، اور جتنی بھی تاریخی چیزیں خانہ کعبہ کے اندر موجود تھیں اور خانہ کعبہ پہ موجود تھیں وہ تمام کی تمام بھی اس زمزم کے کنویں میں ڈال دیں۔
تاریخی چیزوں کو انہوں نے دفن کر دیا اور اس کے نشانات بھی ایون کہ مٹا دیے. یعنی زمزم غائب ہو گیا, زمزم اب نظر ہی نہیں آ رہا. جرہم نے اس کو بالکل ختم کر دیا. سبحان اللہ العظیم. اس کو دیکھیے گا کہ آگے جا کے کنہوں نے پھر زمزم کو جو ہے وہ کیا ہے, ڈسکلوز کیا ہے, کس نے پھر اس چیز کو جو ہے وہ سمجھا ہے کہ کن کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا کہ اب زمزم کے کنویں کو جو ہے آپ باہر لے کر آئیے, دنیا کو اس سے فائدہ پہنچائیے. سبحان اللہ العظیم. چلیے, جرہمیوں نے یہ حرکت کری. خانہ کعبہ کے دونوں ہرن جو کہ کس نے بھیجے تھے, بیسیکلی جو اہل فارس تھے وہ خانہ کعبہ کے مطلب پچھلے دور میں نا خانہ کعبہ کے لیے بہت اموال و جواہرات بھیجا کرتے تھے اور بہت کچھ بھجواتے تھے. تو ساسان کا ایک بادشاہ تھا, اس نے سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن, جوہرات, تلواریں, بہت سا سونا بھیجا تھا. تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ سب کچھ بھی زمزم کے کنویں میں ڈال دیا اور حجر اسود کو بھی, یہاں تک کہ حجر اسود کو بھی اس کنویں میں ڈال دیا. اور جو وہاں پر بیسیکلی ایک خاص چیزیں تھیں سب کی سب اس میں دفن کر دیں اور یہ وہاں سے چلے گئے, واپس یمن چلے گئے. حجر اسود آپ جانتے ہیں کہ یہ بڑا خاص پتھر ہے, جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. حضرت آدم علیہ السلام اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سیاہ نہ کرتے, اس کی روشنی نہ لیتے, تو دنیا میں چمکنے والی بہت عظیم ایک یہ چیز ہوتا, ایک یہ پتھر اور ایک یہ مقام ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو پتھر جبریل امین لے کر آئے تھے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی. تو یہ 2 پتھر بڑے خاص حجر ہیں, اگر ان کا نور اللہ تعالیٰ نہ چھینتے, نہ ختم کرتے, تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ چمکنے والی یہ دو چیزیں ہوتی. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ بنو خزاعہ نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد یہ حرکت کری کہ انہوں نے بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا ہی اپنی حکومت قائم کر لی. اب انہوں نے بھی دیکھیں کس طرح کا ان کے ساتھ ایک جس کو کہتے ہیں کہ دھوکہ کیا, کہ ملایا ان کو اپنے ساتھ بنو بکر کو, اور مل کے دونوں نے, خزاعہ نے اور بنو بکر نے, جرہمیوں کو باہر نکالا. لیکن جب حکومت قائم کرنے کی باری آئی تو اکیلے اپنی حکومت بنائی اور صرف 3 لیکن بہت اہم, بہت امتیازی مناصب جو تھے وہ دے دیے ان کو. یعنی جو بنو بکر ہیں یہ مدری تھے, مدر کی اولادیں تھے نا, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا مدر کی اولادیں ہیں, قیس الیان بن مدر, ان سے بنو بکر ہیں. تو مدریوں کو انہوں نے کیا کیا کہ 3 اہم کام دے دیے کہ حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا, یعنی یوم النفر جو 13 ذی الحج ہے, حج کے سلسلے کا جو آخری دن ہوتا ہے, اس میں کیا کرتے تھے یہ لوگ منا سے روانگی کا پروانہ دیا کرتے تھے حاجیوں کو. یہ اعزاز رکھا الیاس بن مدر کے خاندان نے اپنے ہاتھ میں, جو بنو اوس کہلاتا ہے, یہ صوفہ کہلاتے تھے. صوفہ کیا کرتے تھے کہ جب 13 ذی الحج ہوتا تھا نا, تو حاجی کنکری اس وقت تک نہیں مار سکتے تھے جب تک پہلے صوفہ یہ کام نہیں کر لیتے تھے. جب تک ان کا آخری آدمی بھی کنکری نہ مار لیتا تھا, حاجی کنکری نہیں مار سکتے تھے. جب ان کے تمام آدمی کنکر مار کے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر باقی لوگ کنکریاں مارتے تھے, اور پھر یہ کیا کرتے تھے کہ وہاں سے جو ہے یہ فارغ ہو جانے کے بعد منا سے روانگی کا ارادہ کرتے. اور صوفہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کو منا کی جو واحد گزرگاہ تھی جس کو عقبہ کہتے ہیں, اس کے دونوں جانب کیا کرتے تھے, گھیرا ڈال کے کھڑے ہو جاتے تھے, اور جب تک خود نہیں گزر جاتے تھے لوگوں کو وہاں سے گزرنے نہیں دیتے تھے. یعنی اتنی ڈسکرمنیشن تھی ان کی طبیعتوں میں کہ یہ کام کرتے تھے. ان کے گزر جانے کے بعد بقیہ لوگوں کو اس راستے سے گزرنے کی اجازت ہوتی تھی. جب صوفہ ختم ہو گئے تو یہ اعزاز کن کو ملا, بنو تمیم کے خاندان کو ملا. بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہوا یہ کام, ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ان کو امتیاز ملا تھا. دوسرا امتیاز ان کو یہ ملا تھا کہ 10 ذی الحج کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب اضافہ یعنی کہ روانگی, یہ چیز جو تھی یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا. ایک یہ مطلب جو کچھ بھی ان کو ملا نا حاجیوں ہی کے ارد گرد کا ان کو سارا معاملہ ان کو ملا. پھر تیسرا جو ان کو کام ملا وہ ان کو اعزاز یہ حاصل ہوا کہ حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا. یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عدی کو حاصل ہوئی. یہ جو بنو تمیم بن عدی ہیں ان سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عدی سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے. حرام مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یعنی قرآن کریم نے جو 4 حرمت والے مہینے بیان کیے ہیں, جس میں محرم ہے, جس میں ذی قعدہ ہے, ذی الحجہ ہے, اور ایک رجب کا مہینہ ہے, یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہ اپنی مرضی سے, کیونکہ اس وقت کیلنڈرز تو ہوتے نہیں تھے, تو حرام مہینوں میں جنگیں اور خون خرابہ منع تھا. یہ شاخ کیا کرتی تھی, یہ قبیلہ کیا کرتا تھا کہ یہ حرام مہینوں کو اپنی مرضی سے آگے کر دیتے تھے, اپنی مرضی سے پیچھے کر دیتے تھے. تو جس کو یہ دیکھتے تھے کہ اس وقت یہ جنگ کرنے کی پوزیشن میں ہیں اور ان کو اس میں کوئی فائدہ نظر آ رہا ہوتا تھا, یہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے. تو یہ ان کا کام تھا. مکہ پر بنو خزاعہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا, اور یہی زمانہ تھا جب عدنانی قبائل مکہ اور حجاز سے نکل کر نجد, کیونکہ بنو خزاعہ نے اقتدار سنبھال لیا تھا, تو اب جو عدنانی قبائل تھے نا, جو اصل عدنانی قبائل تھے, وہ تمام کے تمام حجاز سے نکل کر نجد چلے گئے, اطراف عراق میں, بحرین وغیرہ میں پھیلے, اور مکہ کے اطراف میں صرف
قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو کہ خانہ بدوش تھیں، ان کی بھی الگ الگ ٹولیاں تھیں، اور بنو کنانہ میں صرف چند متفرق گھرانے تھے، ان کی کوئی حکومت نہیں تھی، بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ سبحان اللہ العظیم۔ قصی بن کلاب کے بارے میں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ٹاپک میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی، آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں ہم ان کو اسٹڈی کریں گے۔ بہت ہی اہم کردار، بہت ہی خاص ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو رینک عطا کیا تھا، بڑے خاص اعزاز اللہ نے ان کو عطا کیے تھے، ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائن ایج میں ان کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ وہ ہیں جنہوں نے تمام قریش خاندان کو ایک جگہ کیا تھا، ایک امبریلا کے نیچے سب کو لے کر آئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت برکت عطا کی تھی۔ آج ہم نے جتنا بھی سیکھا ہے، جتنا بھی سمجھا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ آپ کو اچھے طریقے سے اس کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں پڑھنے اور پڑھانے کو اپنی بارگاہ عالی شان میں قبول کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔